میرا نام ماریا ہے اور میری عمر 24 سال ہے۔ میری 2 اور چھوٹی بہنیں ہیں جن کی شادی ہو چکی ہے۔ میں اسلام آباد میں رہتی ہوں اور میری چھوٹی بہن کی شادی اچھے گھرانے میں ہو گئی ہے۔ میری عمر اس وقت 20 سال تھی جب یہ واقعہ پیش آیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب میں یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ میری چھوٹی بہن مجھ سے 3 سال چھوٹی تھی، لیکن اس کی شادی پہلے ہو چکی تھی اور میں ابھی تک کنواری تھی۔ دراصل میں نے اپنے ماں باپ کو اپنی شادی سے منع کر دیا تھا، اس لیے میرے ماں باپ نے میری چھوٹی بہن کی شادی ایک بہت ہی اچھے خاندان میں کر دی۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ایک گاؤں میں ہوئی۔ ویسے تو ان کا شہر میں بھی گھر تھا، لیکن زمینوں کی وجہ سے گاؤں میں رہا کرتے تھے۔ وہ لوگ اپنے گاؤں کے وڈیرے تھے۔ میری چھوٹی بہن کا ہسبینڈ بھی زمیندارا کرتا تھا۔ ایک دفعہ جب یونیورسٹی سے چھٹیاں ہوئی تو میں اپنی چھوٹی بہن کے گھر ان کے گاؤں چلی گئی۔ اس نے مجھ سے بہت اصرار کیا کہ میں یہ گرمیوں کی چھٹیاں ان کے گاؤں گزاروں۔ خیر، اس کے اصرار کرنے پر میں نے اپنے باپ سے اجازت لی اور اس کے گاؤں روانہ ہو گئی۔ میرے گھر سے اس کا گاؤں تقریباً 4 گھنٹے کی مسافت پر تھا۔ میں 4 گھنٹے کے بعد اس کے گاؤں میں پہنچی۔ جب میں اپنی بہن کے گھر پہنچی تو رات کا وقت ہو چکا تھا۔ میں بہت تھک چکی تھی۔ میں نے پہلے تو شاور لیا، اس کے بعد کپڑے تبدیل کیے۔ اس وقت تک میرے بہنوئی بھی آ گئے تھے۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا اور لیٹ گئے۔ ان کا گھر بہت ہی زیادہ بڑا تھا، اس لیے مجھے چھت کے اوپر ایک کمرے میں جگہ دی۔ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی، اس لیے مجھے نیند آ گئی اور میں سو گئی۔ اب میں آپ لوگوں کو اپنی چھوٹی بہن کے گھر کے بارے میں بتا دوں۔ ان کا گھر بلکہ گھر نہیں، ایک محل تھا۔ اتنا بڑا گھر تھا کہ اکثر لوگ دیکھ کر حیران رہ جاتے۔ ڈبل سٹوری بنا ہوا تھا۔ جس رات میں آئی تھی اس رات میں بہت ہی زیادہ تھکی ہوئی تھی۔ اگلی صبح جب میں اٹھی تو میری چھوٹی بہن نے کہا، جلدی اٹھ جاؤ، آج میں تمہیں باہر کی سیر کرواؤں گی۔ ابھی 6 بج رہے تھے۔ مجھے اتنی جلدی اٹھنے کی عادت نہیں تھی۔ میری چھوٹی بہن نے مجھے زبردستی اٹھا دیا۔ ہم دونوں گھر سے باہر سیر کے لیے چلے گئے۔ میری چھوٹی بہن مجھے اپنے گھر کی باتیں سنانے لگی۔ میں گھاس پر چل رہی تھی۔ گھاس بہت اچھا لگ رہا تھا۔ مجھے ننگے پاؤں گھاس پر چل کر بہت مزہ آ رہا تھا۔ ایسے ہی چلتے چلتے میں اور میری چھوٹی بہن کھیتوں کی طرف چلے گئے۔ بات کرتے کرتے اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے دیور کا ناشتہ بنانا ہے۔ دیور پنجاب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ میری چھوٹی بہن کہنے لگی کہ چلو گھر چلتے ہیں۔ مجھے بہت مزہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے کہا، تم چلی جاؤ، میں کچھ دیر بعد گھر آ جاؤں گی۔ میری چھوٹی بہن گھر پہنچ گئی اور میں وہیں کھیتوں کی طرف چلی گئی۔ چلتے چلتے مجھے ایک ٹیوب ویل دکھائی دیا۔ میں اس ٹیوب ویل کے پاس چلی گئی۔ میں نے اس کے پاس جاتے ہی دیکھا کہ میری چھوٹی بہن کا دیور ٹیوب ویل میں نہا رہا ہے اور اس کے جسم پر کوئی کپڑے نہیں ہیں۔ جب تک میری چھوٹی بہن کا دیور نہاتا رہا میں چھپ کر اسے دیکھتی رہی۔ میری باجی کے دیور کو اندازہ نہیں تھا کہ اس کو کوئی دیکھ رہا ہے۔ وہ ٹیوب ویل کے اندر چلا گیا اور باہر ہوتا اور اسے دیکھتے ہی میرے بدن میں ایک عجیب سی آہٹ پیدا ہونے لگی۔ پھر وہ ٹیوب ویل کے باہر نکلا اور اپنے جسم پر صابن لگانے لگا۔ میں یہ سارا منظر دیکھ رہی تھی۔ اب میری گرمی بھی ابھر رہی تھی دیکھ کر۔ نہانے کے بعد میری بہن کے دیور نے کپڑے پہنے اور گھر کی طرف چل دیا۔ مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر کی طرف چل دی۔ گھر آتے ہی میری چھوٹی بہن نے ناشتہ لگا دیا۔ میں نے ناشتہ کیا اور اسی دوران میری بہن کا دیور بھی آ گیا۔ میری چھوٹی بہن اپنے دیور سے کہنے لگی کہ جاؤ، اسے تم باہر لے جاؤ اور اسے اپنے ڈیری فارم کی سیر کرواؤ۔ میں نے کہا، نہیں، میں تمہارے ساتھ ہی جاؤں گی۔ اتنی دیر میں دیور کہنے لگا، آپ میرے ساتھ آ جائیں۔ اس کی بات پر میں انکار نہ کر سکی اور اس کے ساتھ چل دی۔ راستے میں مجھے اپنی یونیورسٹی کی باتیں سناتا رہا۔ مجھے بار بار صبح والا جسم اس کا میرے ذہن میں آئے جب وہ ٹیوب ویل میں نہا رہا تھا۔ مجھے اس سے شرم بھی آ رہی تھی۔ چلتے چلتے ہم ایک ڈیری فارم کے پاس پہنچ گئے۔ میری چھوٹی بہن کے دیور کا نام احمد تھا۔ احمد نے بتایا کہ ڈیری فارم ہمارا ہے۔ ہم دونوں ڈیری فارم کے اندر چلے گئے۔ وہاں پر کافی زیادہ گائے اور بھینسیں تھی۔ گائے اور بھینسوں کے علاوہ انہوں نے پالتو کتے بھی پالے ہوئے تھے۔ احمد کو شرارت سوجی۔ اس نے ڈیری فارم کا دروازہ بند کر کے کتے کو چھوڑ دیا۔ مجھے ان کتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میرے آس پاس آتا اور میں احمد کو پکڑتی، احمد کی منتیں کرتی کہ پلیز اسے مجھ سے دور لے جاؤ، لیکن احمد اس کو اور میرے پاس لے آتا۔ اسی دوران میں نے احمد کو زور سے پکڑ لیا اور کہا، پلیز اسے لے جاؤ۔ جب میں نے احمد کو زور سے پکڑا اسے خیال آیا کہ یہ واقعی ہی ڈر رہی ہے۔ پھر اس نے میری بات مانی اور کتے کو باندھ دیا۔ اس کے بعد اس نے مجھے گائے اور بھینس دکھانا شروع کر دی۔ پھر میں دیکھ رہی تھی کہ ایک بھینس ایک گائے کے اوپر چڑھ گئی۔ مجھے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا کہ دونوں کیا کر رہے ہیں، لیکن میں نے احمد کو کچھ بھی شو نہیں کروایا اور احمد سے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ احمد نے مجھے بتانا شروع کیا کہ یہ ایک نیچرل سی چیز ہے جو ہر جاندار کرتا
کرتا ہے۔ جب احمد نے ایسی بات کی تو مجھے لگا احمد سب بتانے لگا ہے۔ میں نے بات کو بدل دیا اور کہا مجھے گھر لے جاؤ، مجھے نہیں کچھ بھی سننا، اور میں گھر کی طرف چل دی۔ احمد مجھے رستے میں بھی بتاتا رہا جیسے انسان ایک کمرے میں کرتے ہیں ویسے ہی جانور سب کے سامنے کرتے ہیں، انسان اور جانور میں یہی ایک فرق ہے۔ اس کے بعد احمد کہنے لگا کہ یہ سب لوگ کرتے ہیں، کیا تم بھی کرنا چاہو گی؟ یہ سنتے ہی مجھے شرم آنے لگی۔ میں نے تیز تیز قدم بڑھائے اور گھر پہنچی۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھی۔ صبح دیور کو نہاتے دیکھ لیا اور اب یہ والا مزہ دیکھا۔ یہ والا مزہ تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرے اندر بھی اس چیز کو کرنے کی لیے خواہشات پیدا ہونے لگی۔ دوپہر ہو گئی اور مجھے نیند آ گئی۔ کچھ دیر بعد میری چھوٹی بہن آئی اور اس نے مجھے اٹھا دیا۔ شام کا کھانا ہم سب نے مل کر کھایا۔ جیسے ہی میں احمد کو دیکھتی مجھے ٹیوب ویل والا سین یاد آ جاتا۔ میرے ذہن سے یہ بات نہیں نکل رہی تھی۔ اوپر سے بیل اور گائے والا سین بھی یاد آ جاتا۔ میرے جسم میں گرمی پیدا ہو رہی تھی۔ مجھ سے احمد کے سامنے بیٹھا نہیں جا رہا تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کسی طرح احمد سے بات کروں۔ کھانا کھاتے احمد باہر نکل گیا۔ میرے جسم میں ایک عجیب سی بے چینی ہو رہی تھی۔ میں سونے کی کوشش کر رہی تھی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میں اپنے کمرے سے باہر نکلی اور صحن میں گھومنے لگی۔ ابھی میں گھوم ہی رہی تھی کہ باجی کے کمرے کے پاس چلی گئی، مطلب میں اپنی چھوٹی بہن کے کمرے کے پاس چلی گئی۔ ساری لائٹیں بند تھی اور میری چھوٹی بہن کے کمرے کا 0 کا بلب چل رہا تھا۔ ہلکی ہلکی سی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ابھی میں کمرے کے پاس ہی پہنچی تھی کہ مجھے کچھ آواز سنائی دی۔ میں نے غور سے دیکھنا شروع کیا۔ میری چھوٹی بہن بیڈ کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی اور اس کا ہسبینڈ اس کے پاس ہی نیچے کھڑا تھا۔ میری باجی کے ہسبینڈ نے اس کے ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ میری باجی اسے کہہ رہی تھی کہ ابھی کل ہی تو کیا ہے، چھوڑ دو نا، چھوڑ دو مجھے، میں نے نہیں کرنا آج۔ میری چھوٹی بہن نے خود کو اپنے ہسبینڈ سے چھڑاتے ہوئے کہا۔ انہیں دیکھ کر اپنے کمرے میں آ گئی لیکن مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میری گرمی اور زیادہ بڑھ رہی تھی۔ اتنے میں بہن کو میں نے اپنے کمرے کی طرف آتے دیکھا۔ احمد نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھ سے پوچھنے لگا تم شادی کیوں نہیں کرتی؟ میں نے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، اسے بتایا کہ مجھے شادی پسند نہیں تھی لیکن اب میں شادی کر لوں گی۔ اتنی دیر میں احمد نے دروازہ بند کر دیا اور کہنے لگا چلو میں تمہیں شادی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ دونوں لیٹ گئے۔ مجھے ایک دم سے نیند آ گئی۔ مجھے کچھ پتا نہیں کہ احمد نے اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ اگلی صبح ہوتے ہی میں نے اپنی چھوٹی بہن سے کہا میں گھر جا رہی ہوں، لیکن مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میری گرمی ختم ہو چکی ہے۔ جیسے ہی میں گھر پہنچ گئی احمد نے مجھے کال کی، مجھے بتایا اس رات اس نے بھی گائے اور بھینس کی طرح میرے ساتھ کیا تھا، اور یہ سنتے ہی میرے ہوش اڑ گئے۔ احمد سے ملنے کی لگن میرے اندر اور بڑھ گئی، لیکن اب میں بہت دور آ چکی تھی۔ ویورز، ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی کامنٹ میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، دوسروں سے شیئر کریں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔